السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے تحت حج 2025 کے لیے فہرست منتظرین سے منتخب عازمین کو حج اخراجات کی رقم جمع کرانے کے لیے 31 جنوری تک سہولت دے دی گئی۔ واضح ہے کہ حج خرچ کی پہلی اور دوسری قسط کل رقم 2,72,300 روپے ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا سے جاری سرکولر پریس ریلیز کے مطابق اس کے بعد تاریخ میں مزید توسیع نہیں کی جا رہی۔ عازمین اس اعلان پر سختی سے عمل کریں، اس کے بعد کسی بھی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔ عازمین کو رقم جمع کرانے کے لیے ای پیمنٹ کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ یہ سہولت ویب سائٹ یا حج سویدھا ایپ پر کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، نیٹ بینکنگ، UPI کے ذریعے ہے۔ اس کے علاوہ عازمین اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا کی کسی بھی شاخ میں حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں اپنے کور نمبر کے مطابق مخصوص پے ان سلپ پر بینک ریفرنس کے ساتھ جمع کرا سکتے ہیں۔ عازمین رقم ادائیگی کے بعد اپنے لازمی دستاویزات یعنی اپنے انٹرنیشنل پاسپورٹ، مشین ریڈیبل کی خود تصدیق شدہ کاپی، میڈیکل اسکریننگ اور فٹنس سرٹیفکیٹ، حلف نامہ، بینک کی پے سلپ، حج درخواست فارم کاپی اپنے متعلقہ ریاست یونین ٹیریٹری حج کمیٹی میں 3 فروری تک جمع کرا دیں۔ حج اخراجات کی باقی رقم ہوائی جہاز کا کرایہ اور سعودی عرب میں اخراجات طے ہونے کے بعد دی جائے گی۔ حج 2025 کے اخراجات کی تفصیلات متعلقہ روانگی کے مقامات کے مطابق ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوں گی۔ مزید تفصیلات کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ یا ریاستی حج کمیٹیوں کے دفاتر سے رابطہ کریں۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو اب مقبول مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس پر ایک سرکاری ہینڈل مل گیا ہے۔ یہ اعلان وزیر اعلیٰ کے دفتر نے ایک پوسٹ کے ذریعے کیا۔ انہوں نے پوسٹ میں کہا، ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کا دفتر اب باضابطہ طور پر ایکس پر ہے۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا، جموں کشمیر خطے کی تشکیل کرتے ہوئے کلیدی اقدامات، پالیسیوں اور پیش رفت کے بارے میں اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ عمر عبداللہ، جو کہ خود ایک ٹیک سیوی شخص ہیں، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سرگرم رہتے ہیں اور ان کے ذاتی ایکس اکاؤنٹ پر 30 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں۔ انہوں نے اس اعلان کے متعلق اپنے ایک پوسٹ میں کہا کہ دفتر وزیر اعلیٰ جموں کشمیر دراصل میرا آفیشیل اکاؤنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اکاؤنٹ کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وقت پر اس کی تصدیق ہوگی۔ ان کا پوسٹ میں مزید کہنا تھا، اس دوران میں تصدیق کر رہا کہ یہ اکاؤنٹ میرا ہے، نہ کہ کوئی بوٹ یا جعلی اکاؤنٹ ہے۔ جموں کشمیر کے کٹھوعہ ضلع کے بالائی علاقے بھٹوڈی میں دوران شب فوج اور ملیٹنٹوں کے درمیان فائرنگ کا مختصر تبادلہ ہوا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ فوجی ذرائع نے بتایا کہ کٹھوعہ کے بالائی علاقے بھٹوڈی میں فوج اور دہشت گردوں کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد علاقے میں وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بھٹوڈی میں ایک عارضی فوجی کیمپ پر تعینات جوانوں نے رات کے قریب 1:30 بجے مشکوک نقل و حمل دیکھی اور اس پر فائر کیا، جس کے نتیجے میں طرفین کے درمیان گولیوں کا مختصر تبادلہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ امریکی ریاست میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران آگ نے تباہی مچا دی ہے اور پیلسیڈز اور ایٹن میں لگنے والی آگ نے مجموعی طور پر 37,000 ایکڑ سے زائد رقبے جلا کر خاکستر کر دیا اور کم از کم 28 افراد ہلاک ہوئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق آگ کو لگونا سے پول ویڈا، گبل، گلمیسن اور بارڈر 2 کا نام دیا گیا، جو لاس اینجلس، سان ڈیاگو، وینٹورا اور ریور سائڈ کی کاؤنٹیوں میں بھڑک اٹھی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تباہی سے متاثرہ مغربی شمالی کیرولائنا کا دورہ کیا اور لاس اینجلس روانہ ہو گئے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدارت کا عہدہ دوبارہ سنبھالنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا دورہ رہائشیوں کو یہ یقین دلانے کا موقع فراہم کر سکتا ہے کہ وفاقی حکومت ان لوگوں کی مدد کرے گی جن کی زندگی سمندری طوفان، جنگل کی آگ اور دیگر قدرتی آفات سے متاثر ہوئی۔
شمالی کیرولینا پہنچنے پر انہوں نے ستمبر کے سمندری طوفان ہیلن کے بعد اس کے اثرات سے نمٹنے کے حوالے سے اقدامات پر وفاقی ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی پر سخت تنقید کی۔ بحالی کی کوششوں کے بارے میں دی گئی ایک بریفنگ کے دوران ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ڈونالڈ ٹرمپ نے شمالی کیرولینا کو تعمیر نو کے لیے تیزی سے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ انڈین ریلوے نے شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ریلوے اسٹیشن سے سری نگر کے نوگام ریلوے اسٹیشن تک پہلی وندے بھارت ٹرین کا کامیاب ٹرائل رن انجام دیا۔ یہ ٹرین ہندوستان کے پہلے کیبل اسٹیٹ ریلوے پل اور دریائے چناب پر تعمیر ہوئے دنیا کے سب سے اونچے پل سے گزرے گی۔ تفصیلات کے مطابق یہ ٹرین کٹرا ریلوے اسٹیشن سے صبح ٹھیک 8 بجے سری نگر کی طرف روانہ ہوئی اور صبح کے 10 بجے آنند ناگ پہنچی اور اس کے بعد ٹھیک 11 بجے صبح سری نگر کے نوگام ریلوے اسٹیشن پر پہنچی۔ حکام نے بتایا کہ وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کا ایک طرفہ ٹرائل رن مکمل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرین جموں ڈویژن میں پہنچی اور سری نگر بھی پہنچی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وندے بھارت ایکسپریس ٹرینیں منفرد طور پر سردی کے موسم میں سرد حالات کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں، جن میں خصوصیت کی جدید ٹیکنالوجیز ہیں تاکہ آرام، حفاظت اور بھروسے کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ وندے بھارت ٹرین دہلی سے سری نگر تک کے 800 کلومیٹر فاصلے کو صرف 13 گھنٹوں میں طے کرے گی۔ یہ ٹرین ماتا ویشنو دیوی کٹرا سے سری نگر کے درمیان 190 کلومیٹر کے فاصلے کو محض 3 گھنٹوں میں طے کرے گی اور اس دوران یہ ٹرین بعض اہم اسٹیشنوں پر رکے گی۔ اس ٹرین کو وادی کشمیر کے سرد موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس سے ان کی آنے والی کتاب سورس کوڈ کی کاپی تحفے میں دینے پر اظہار تشکر کیا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے حال ہی میں سوئٹزرلینڈ کے داووس میں منعقدہ ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے دوران بل گیٹس سے ملاقات کی تھی۔ چندرا بابو نائیڈو نے اس سلسلے میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا، میں اپنے دوست بل گیٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مجھے اپنی کتاب سورس کوڈ کی ایک کاپی پیش کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔